بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذہانت اور انصاف کا ذکر کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے نہایت دور اندیشی اور معاملہ فہمی سے کام لے کر عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایسا فیصلہ صادر فرمایا کہ جس سے آپ کی قابلیت اور ذہانت اور خداداد صلاحیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ آپ کی اسی قابلیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے بہتر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے فیصلے کرنے کا تجربہ اور علم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اقدس پر اپنا دست اطہر مار کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو حق اور تمہارے دل کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مقدمات کے فیصلے کے سلسلے میں مجھے تذبذب نہ ہوا۔ دو مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے کہ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ اسی اثنا میں ادھر سے ایک اور شخص گزرا۔ اس شخص نے ان دونوں کو سلام دعا کی۔ انہوں نے اس کو کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ کھانے کی دعوت میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں کھا لی۔ کھانا کھانے کے بعد اس تیسرے شخص نے جاتے وقت 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا کہ میں نے چونکہ تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہے اس لیے یہ اس کی قیمت ہے، تم دونوں اس رقم کو آپس میں تقسیم کر لینا۔ وہ شخص یہ بات کہہ کر چلا گیا، لیکن ان دونوں میں رقم کی تقسیم کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ 5 روٹیوں والے کا کہنا تھا کہ چونکہ 5 روٹیاں میری تھی اس لیے 5 درہم کا حقدار میں ہوں، تمہاری صرف 3 روٹیاں تھی اس لیے 3 درہم تم رکھ لو۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھی اس کو یہ فیصلہ منظور نہ ہوا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ روٹیوں کی تعداد کا نہیں، رقم ہم دونوں کو آپس میں برابر تقسیم کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ جب بڑھ گیا تو وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی توجہ سے ان دونوں کا مقدمہ سنا اور پھر اس شخص سے جس کی 3 روٹیاں تھی فرمایا، جو کچھ تمہارا ساتھی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بات کو قبول کر لو، کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھی اس لیے تم اپنے حصہ کے 3 درہم لے لو۔ 3 روٹیوں والے شخص نے سن کر کہا کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں غیر منصفانہ نہیں ہے، ورنہ میں اگر فیصلہ کروں گا تو تم کو صرف 1 درہم ملے گا اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ذرا مجھے بھی تو سمجھائیے کہ وہ کس طرح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 آدمیوں نے 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے کھائے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے زیادہ کھائے ہیں اور کس نے کم کھائے، اس لیے اپنی روٹیوں کے برابر حصے کر لو۔ چونکہ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے 8 ٹکڑے تم نے خود کھا لیے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا باقی بچ گیا، جبکہ تمہاری ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے جس میں سے اس نے بھی 8 ٹکڑے کھا لیے اور اس کے 7 ٹکڑے بچ گئے۔ اس طرح مہمان نے تمہاری روٹیوں میں سے بچا ہوا صرف 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے تم 1 ٹکڑے کے بدلے میں صرف 1 درہم کے حقدار ہو اور تمہارا ساتھی 7 ٹکڑوں کے بدلے میں 7 درہم کا حقدار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تفصیلی فیصلہ کو سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ کا فیصلہ قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، ساتھ ہی 2 گواہ بھی پیش کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گفتگو سن کر تفتیش فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں جھوٹے گواہوں کو سخت سزا دوں گا
اور جب کبھی میرے پاس جھوٹے گواہ آئے ہیں میں نے ان کو سخت سزائیں دی ہیں۔ جھوٹے گواہوں نے جب آپ کی یہ بات سنی تو وہ بہت گھبرائے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ نے دونوں گواہوں کو گواہی کے لیے طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں تو موقع پا کر بھاگ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ملزم کی بے گناہی دیکھتے ہوئے اس کو بری کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔